بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا BSY 502 ہسٹری اینڈ سسٹمس آف سائیکالوجی کا آج ہم لوگ لیسن نمبر 10 کریں گے. انڈسٹریل ریولیوشن کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر ہم لوگ پچھلے تقریباً 1000 سال کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن کی ہی ہوئی ہے، جو کہ لیٹ 18th میں اسٹارٹ ہوئی تھی اور 19th سینچری کے شروع تک جاری رہی تھی. یہاں سے ہی جو ہماری آج کی جو ماڈرن دنیا ہے نا، اس کا آغاز یہی انڈسٹریل ریولیوشن سے ہی ہوا تھا. مین فیچرز اس کے کون کون سے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ سے مینوفیکچرنگ پہلے ہوتی تھی لیکن مشین کی مینوفیکچرنگ کی طرف موو آن کر گیا. ہوم ٹو فیکٹری پروڈکشن، پہلے ہمیشہ جو چیز پروڈیوس ہوتی تھی وہ گھروں میں پروڈیوس ہوتی تھی، لیکن انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد فیکٹری میں پروڈیوس ہوتی تھی. نیچرل پاور ٹو میکینیکل پاور، پہلے لوگ بلیو کرتے تھے قدرتی اپنی نیچرل پاور کے اوپر، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، لیکن انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد میکینیکل پاور کی طرف موو کر گئے، ہر چیز مشینوں کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ آج کل تو خیر مرچیں بھی پیسنی ہو تو وہ بھی گرائنڈر میں پیستے ہیں. کیا ہے جی، چھینکیں آتی ہیں. اور بھائی وہ جو سیریس بات ہے نا، جتنے زیادہ ہم لوگ مشینیں یوز کرتے ہیں نا، ہمارے تو ہاتھوں میں، ہمارے تو بازو میں طاقت ہی نہیں رہی. سیریسلی اتنا زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ ناکارہ کر کے رکھتی ہے اس انڈسٹریل ریولیوشن نے. خیر ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور جن بچوں کو گروپ چاہیے اسٹڈی کے لیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، گروپ بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ پیپرز میں جو ہے نا گروپس میں آپ کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے. یہ ہے کہ جو بچہ پیپر دے کے آتا ہے نا وہ گروپ میں آ کے بتاتا ہے کہ بھائی میرے پیپر میں یہ آیا تھا، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کس قسم کے کوسچنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ کوسچنز بھی کر لیتے ہیں تو اس کی آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ کیا ہوا تھا، ایک اور چیز جو ہوئی تھی انڈسٹریل ریولیوشن میں کہ لوگوں نے پھر گاؤں کی طرف سے انڈسٹریل سٹیز کی طرف موو کرنا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ سٹیز میں نوکریوں کے مواقع زیادہ تھے اور ٹرانسپورٹ میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اچھا، اسٹیم انجن کو نا بالکل انڈسٹریل ریولیوشن کا ہارٹ کہا جاتا ہے. اسٹیم انجن انٹروڈیوس ہوا تھا، اس کے بعد زیادہ تر انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی. تو یہ آپ کا MCQs آتا ہے، دا اسٹیم انجن واز دا ہارٹ آف دا انڈسٹریل ریولیوشن. دوسری چیز یہ کہ یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے کہ کون کون سے مین فیچرز تھے. تو 3 یہ والے دیے ہوتے ہیں اور ایک کہیں اور سے دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ تینوں دیے ہوتے ساتھ میں جو لکھا ہوتا ہے آل آف دا ابو. ٹھیک ہے، تو ہم نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. اور اس کی جو ڈیٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. انڈسٹریل ریولیوشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 18th 19th سینچری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹیم انجن کب بنا تھا؟ سب سے پہلا جو پریکٹیکل انجن بنا تھا وہ بنایا تھا اسکاٹس مین جیمز واٹ نے. یہ نیم بہت امپورٹنٹ ہے MCQs کے حساب سے، اور یہ تقریباً کوئی 1775 میں انہوں نے بنایا تھا. سب سے پہلی بار جو ہے نا وہ ہسٹری میں یہ ہے کہ اب انسان صرف جانوروں کی اور انسانوں کے اپنے مسلس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کرتے تھے، یا صرف ہوا اور پانی کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی نہیں کرتے تھے طاقت کے حصول کے لیے. یہاں پہ بہت ہی جلدی سے اسٹیم انجن کو بہت ساری چیزوں کے لیے یوز کیا گیا تھا. ایون کہ جو ٹیکسٹائل مشینز ہوتی ہیں ان کی پاورنگ کے لیے بھی اسٹیم انجن کو یوز کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ جو کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں ان میں سے پانی کو پمپ کرنے کے لیے بھی اسٹیم انجن یوز کیا جاتا تھا. پورے جو کوئلے کے جو ٹرکس ہوتے ہیں ان کو زیادہ اونچی سرفیس تک موو آن کرنے کے لیے، لفٹ کرنے کے لیے بھی اسٹیم انجن کو ہی یوز کیا جاتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسپورٹیشن کی جاتی تھی وہ بھی اسٹیم انجن کے تھرو ہی کی جاتی تھی. اس کے علاوہ لوہا بنانے کے لیے فرنس کے اندر نا ہوا کو بلو کرنا ہوتا ہے نا، اسٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بھی اسٹیم انجن کو یوز کیا جاتا تھا وہاں پہ بھی. اور جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے پہلے کلے کو، مٹی کو بالکل گرائنڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی اسٹیم انجن یوز کیا جاتا تھا گرائنڈ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہر قسم کی جتنی بھی نیو فیکٹریز ہیں ان سب کو چلانے کے لیے اسٹیم انجن کو ہی یوز کیا جاتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 100 سے زیادہ سال تک جو اسٹیم ہے نا، جو بھاپ ہے، اس کو پوری انڈسٹری کا ایک بادشاہ مانا جاتا تھا، کنگ مانا جاتا تھا انڈسٹری کا. تو اسٹیم انجن کے جو یوزز ہے نا یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ کوسچن. تو یہ آپ لوگوں کا پورا جو ہے نا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے چلیں تو اس وقت دیکھیں نئی انوینشنز تو ہو رہی تھی پہلے سے ہی، لیکن جب اسٹیم انجن آیا تو ان انوینشنز میں زیادہ تیزی آ گئی، وہ ایکسلریٹ ہو گئی. انڈسٹریل ریولیوشن کو اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس میں ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر زیادہ مشینز بنانی ہے، زیادہ مشینز کی کنسٹرکشن کے لیے زیادہ لوہا چاہیے ہوتا ہے، تو زیادہ لوہا بنانے کے لیے زیادہ کوئلہ چاہیے ہوتا ہے. زیادہ کوئلہ بنانے کے لیے زیادہ اچھی اور تیز ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے زیادہ کوئلے کے لیے، کیونکہ زیادہ اچھی ٹرانسپورٹ ہوگی تبھی تو زیادہ کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لوگ موو آن کر سکیں گے، ٹرانسپورٹ کر سکیں گے. تو زیادہ ٹرانسپورٹ چاہیے،
زیادہ ٹرانسپورٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انجینئر سکلز چاہیے ہر قسم کی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگ ٹیکسٹائل کی بات کریں، اگر آپ لوگ زیادہ مقدار میں کپڑا بنانا چاہتے ہیں، ٹیکسٹائل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کیمیکلز چاہیے، اور زیادہ کیمیکلز بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے زیادہ سائنسدان چاہیے. تو زیادہ سائنسدانوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ایجوکیشن چاہیے، زیادہ ایجوکیشن ہوگی تبھی تو لوگ سائنسدان بنیں گے. تو یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ اگر بات کریں، زیادہ تر لارج نمبر آف ورکرز، یعنی کہ اس وقت جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی تو زیادہ تر جو ورکرز تھے انہوں نے نئے ٹاؤنز کی طرف جانا ہوتا تھا، اپنے جو ہے نا ولیج سے نئے ٹاؤنز کی طرف جانا ہوتا تھا. تو اس کے لیے انہیں ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوتی تھی، گھر بھی چاہیے ہوتے تھے، پانی بھی چاہیے ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے سینیٹیشن بھی چاہیے، شاپس، انٹرٹینمنٹ، پولیس فورس بھی چاہیے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور جتنی بھی جو جنرل آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو روزمرہ کی جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں، یہ تو ساری چاہیے ہوتی ہیں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب ظاہر سی بات ہے جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تو چیزیں زیادہ پروڈیوس ہونے لگ گئیں، تو ٹریڈ بھی زیادہ بڑھ گئی. تو جب ٹریڈ زیادہ اس کی اماؤنٹ جب انکریز ہو گئی تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اور زیادہ سروسز کریٹ ہوئیں. جب ظاہر سی بات ہے اب ٹریڈنگ بڑے پیمانے پہ ہونے لگی تو وہاں پہ بینکس کی بھی تو ضرورت پڑی نا. تو یہ ہے کہ بینکنگ کی جو سروسز ہیں وہ بھی ان کی بھی ضرورت پڑ گئی. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، پوسٹ اینڈ لیٹر ٹرانسپورٹ سسٹمز، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ زیادہ چیزیں جب ظاہر سی بات ہے پہنچانی ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ سسٹمز بھی تو چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں نا یہ بھی پھر انکریز ہو گئی. انڈسٹریل ریولیوشن جب ایمرج ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس نے انگلینڈ کو چینج کیا، پھر اس کے بعد فرانس کی طرف، پھر اس کے بعد جرمنی کو افیکٹ کیا، اس کے بعد رشیا، پھر اس کے بعد امریکہ، پھر جاپان، اور پھر یہ انڈسٹریل ریولیوشن پوری دنیا میں پھیل گئی. مشینز نے وہ پہلے ایک ہوتی تھی نا کہ مینول لیبر ہوتا تھا، مینولی ہر کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، مشینوں نے اس چیز کو ریپلیس کر دیا. انڈسٹریز ڈیولپ ہوئیں، انڈسٹریز فلرش ہوئیں، زیادہ جو کمیونیکیشن کے مینز ہوتے ہیں وہ زیادہ تیز ہو گئے، الیکٹریسٹی پھر انوینٹ ہوئی اور الیکٹریسٹی کو زیادہ کمرشل پرپسز کے لیے یوز کیا جانے لگا. انڈسٹریل کلاس وہاں سے ایمرج ہوئی تھی، یہ جو ہائی کلاس، مڈل کلاس، یہ ساری کلاسز وہیں سے ایمرج ہوئی تھیں. جو پہلے فیوڈلزم ہوتا تھا نا، جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا، وہ ریپلیس ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. نئے قسم کے آئیڈیاز اور نئی جو کیوریوسٹیز ہوتی تھی، لوگ کسی کے مائنڈ میں نیا آئیڈیا آتا تو لوگ اس کو زیادہ انکریج کرتے تھے. انسان کی جو نظر ہوتی ہے، انسان کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی. انڈسٹریل ریولیوشن کا یہ ہے کہ آج کے اگر ہم لوگ ماڈرن ورلڈ کی جو دنیا ہے یہ ساری انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے ہی ہے. یہ اسی ریولیوشن کا افیکٹ تھا کہ بہت ہی جلدی انسان کی نظر بھی بدل گئی، انسان کی جو انسانیت کی ڈیولپمنٹس جو تھیں نا اس کے بعد میں، یعنی کہ مستقبل میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس چیز کو بہت زیادہ افیکٹ کیا انڈسٹریل ریولیوشن نے. انسان کی جو آؤٹ لک تھی نا وہ زیادہ امپیریکل ہو گئی تھی، یعنی کہ آبزرویشنس کے اوپر جو ہے نا وہ بلیو کرنا یہ زیادہ انسان کرنے لگا تھا، اور زیادہ اوپن ٹورڈز نیو آئیڈیاز، یعنی کہ کوئی نیو آئیڈیا ہوتا ہے تو ریجیکٹ کرنے کے بجائے انسان اس کو ویلکم کرتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. زیادہ کوئی انوویشنز ہوتے ہیں تو انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے. تو انڈسٹریل ریولیوشن کے یہ فائدے ہیں، یہ سارے آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اب آپ لوگوں نے سن لیا تو ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، یہ آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن نے جو ہے نا وہ ریپلیس کیا تھا فیوڈلزم کو. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو رشین کنٹریبیوٹرز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. رشین کی جو کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی کے اندر، سب سے پہلے ہمیں نام ملتا ہے ایوان سیشینو کا. ٹھیک ہے، ایوان سیشینو جو ہیں یہ سب سے پہلے رشین کنٹریبیوٹر ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے رشین کنٹریبیوٹر کون تھے، دیٹ از ایوان سیشینوف. ٹھیک ہے، انہوں نے ماسکو یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے. یہ اصل میں فزیولوجسٹ تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو ایوان پاولوف کا جو ہے نا، یعنی کہ جو فاؤنڈر ہیں، فادر ہیں رشین فزیولوجی کے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا وہ یہ نام دیا جاتا ہے that he is a father of the Russian physiology. ٹھیک ہے، ایوان پاولوف نے ان کو یہ نام دیا تھا فادر آف رشین فزیولوجی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیشینو جو ہیں انہوں نے میجر ان کی جو کلاسک جو اسٹڈیز ہیں انہوں نے بات کی تھی برین کے ریفلیکسز کے اوپر. ریفلیکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو اسٹیمولس ملتا ہے نا تو ایک دم سے آٹومیٹکلی جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے دیٹ از اے ریفلیکس. ٹھیک ہے، کوئی گرم چیز کو آپ ہاتھ اگر ٹچ کرتے ہیں آپ فوراً سے پیچھے کھینچتے ہیں، دیٹ از اے ریفلیکس. ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ریفلیکسز آف برین کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بات کی تھی. انہوں نے الیکٹرو فزیولوجی اور نیورو فزیولوجی کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا لیبارٹریز کے اندر، اور میڈیسنس کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے الیکٹرو فزیولوجی اور نیورو فزیولوجی یہ دونوں کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. یہاں پہ دیکھیں آپ کے MCQs میں یہ بہت زیادہ، ایک تو فادر آف رشین فزیولوجی کون تھا، دیٹ از
ایوان سیشینو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ الیکٹرو فزیولوجی اور نیورو فزیولوجی کے اوپر بات کس نے کی تھی, ریفلیکسز آف برین کے اوپر بات کس نے کی تھی, یہ نیم آپ نے یاد رکھنے ہیں. سیشینو کا مین جو انٹرسٹ تھا نا, وہ ان کا تھا نیورو فزیولوجی کے اندر, کہ برین کے اسٹرکچر کو وہ ان کو اسٹڈی کرنا زیادہ انٹرسٹنگ لگتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برین کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, برین کا جو کام ہوتا ہے, یہ لنک ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے ہی الیکٹرو فزیولوجی انٹروڈیوس کرائی تھی. یعنی کہ آپ کو کوئی اسٹیمولس ملتا ہے نا, تو آپ کی برین سے اتنا جلدی وہ اسٹیمولس جاتا ہے, جیسے کوئی کرنٹ گزرتا ہے نا, ایسے آپ لوگ فوراً جو ہے نا وہ بیہیو کرتے ہیں. ان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, انہوں نے ریفلیکسز کو اسٹڈی کیا تھا, اینیمل کا بھی, اور اس کے بعد بیہیویئر کو بھی انہوں نے اسٹڈی کیا تھا, اور انہوں نے نیورو سائنس یعنی کہ جو دماغ سے ریلیٹڈ جتنی سائنس ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی. سیشینو نے ہی ایکسپلین کیا تھا سائیکولوجیکل فنکشنز کو ان ٹرمز آف فیزیولوجیکل رسپانسز, یعنی کہ اصل میں ہمارے یہ نفسیاتی کام ہی تو ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فیزیولوجیکل رسپانسز میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ فزیکلی آپ کیا رسپانس کرتے ہیں, یہ سب کچھ اس کے پیچھے کچھ سائیکولوجیکل فنکشنز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نفسیاتی رسپانس ہوتے ہیں ہمارے برین کے, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیزیولوجیکل ریزن ہوتا ہے, کوئی فزیکل ریزن, کوئی فزیکل بیس ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کا برین جب کسی سرٹن مینر میں ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی مخصوص انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے, تو دراصل وہ ان فیزیولوجیکل چینجز کا رسپانس کر رہا ہوتا ہے جو کہ ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری برین کے اندر جتنے کام ہو رہے تھے اس کے پیچھے کوئی فیزیولوجیکل چینجز موجود ہے, کوئی فیزیولوجیکل مسئلہ, کوئی جو ہے نا مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا جو سائیکولوجیکل فنکشنز ہوتے ہیں, ہمارا برین جو کام کرتا ہے نفسیاتی طور پہ, وہ اصل میں فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ ان کے پیچھے کوئی فزیولوجیکل ریزن ہوتا ہے, تو وہی جو ہے نا سائیکولوجیکل فنکشنز ہی ہمارے فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ یہ کس نے ایکسپلین کیا تھا کہ سائیکولوجیکل فنکشنز کو فزیولوجیکل رسپانسز کی ٹرم میں, تو دیٹ از اے سیشینو. سیشینو نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو مائنڈ اور ہماری جو روح ہے نا, یہ دونوں ہی برین کے فنکشنز ہیں, برین کے کام ہیں, اور ان دونوں کے درمیان ڈویلٹی نہیں ہے. یعنی کہ یہ دو کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, سول اور باڈی. وہ یہ مطلب اس وقت یہ تھا نا کہ جو پریویلنگ ویو یہی تھا کہ سول اور باڈی دونوں سیپریٹ ہیں. انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, اور انہوں نے ایرسٹوٹل کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو ایکسیپٹ کیا. ایرسٹوٹل نے بھی یہی بات کی تھی نا کہ ہمارے باڈی اور سول دونوں کے درمیان یونٹی ہوتی ہے, دونوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے, دونوں ایک ہی چیز ہیں. سیشینو نے یہ بھی کنکلوڈ کیا تھا کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جب بھی آپ لوگوں کو سینسری اسٹیمولیشن ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا رسپانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی آپ لوگوں کے سائیکولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں, نفسیاتی جتنے بھی جوابات جو رسپانسز ہوتے ہیں, وہ سارے رسپانسز خود کو بیہیویئر کی فارم میں دکھاتے ہیں. یعنی کہ بیہیویئر کی فارم میں ہمیں نظر آئیں گے. کسی کا بیہیویئر اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو وہ بیہیویئر اس کا کیا ہوگا, اصل میں اس کا سائیکولوجیکل رسپانس ہوگا. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یعنی کہ اگر انوائرمنٹ میں چینج آ جائے, ٹھیک ہے, کوئی مختلف انوائرمنٹ اگر ہو جائے, تو آپ کا جو باڈی کی سینسری آرگنز ہوتے ہیں نا, وہ اس چیز کو ریسیو کریں گے اور اس سگنل کو برین تک کنوے کریں گے. برین اس میسج کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. پھر جو برین کا ریئیکشن ہوگا نا, وہ بیہیویئر کے فارم میں نظر آئے گا. فار ایگزامپل کسی بندے نے کسی گرم چیز کو ٹچ کیا, سینسری آرگن جو اس کے ہوں گے اسکن کے, وہ میسج برین تک پہنچائیں گے یہ والی انفارمیشن کہ یہ گرم چیز ہے. برین پھر کیا کرے گا, سگنل بھیجے گا باڈی کی طرف کہ ہاتھ پیچھے کرو اس گرم سرفیس سے. تو یہ بندے کا وہ بیہیویئر ہوگا نا, ہاتھ پیچھے کرنے والا, وہ کیا ہے, اس کا ایک بیہیویئر ہے. تو وہ کہاں سے آیا, وہ فزیولوجیکل چینج سے آیا. فزیولوجیکل چینج کیا ہے, جو کہ انوائرمنٹ میں چینج تھا. انوائرمنٹ میں چینج کون سا تھا, وہ جو ایک گرم چیز تھی. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات کہ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا کسی بندے کا, وہ اصل میں فزیولوجیکل چینج کا ہی رسپانس ہوتا ہے جو ارد گرد جتنے بھی انوائرمنٹس ہوتے ہیں. سیشینو نے یہ بھی جو ہے نا وہ ویو دیا تھا کہ مختلف آپ کے جو برین کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, دیٹ آگمنٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ سرٹن رسپانسز اینڈ certain other parts which inhibit certain responses. یعنی کہ آپ کے برین کے اندر مختلف قسم کے حصے ہوتے ہیں. کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی رسپانس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی رسپانس بناتے ہیں, اور کچھ آپ کے برین کے اندر کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو کچھ رسپانسز کو روکتے ہیں, انہیبٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بعد میں پوری ایک جو ہے نا ریسرچ کے تھرو یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی. سیشینو کا آئیڈیا جو ہے نا وہ ڈیپلی ان کا جو آئیڈیا ہے اس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا سائیکالوجی کے آئیڈیاز کو, اور یہاں سے ایک بیس بنی تھی اس سبجیکٹ کے اندر نیو ریسرچ کی کہ فزیولوجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, فزیولوجی
کی بیس پہ بھی آپ لوگ سائیکالوجی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور برین جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے کیسے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا آپ لوگوں نے سن لیا. تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی رٹا لگانے والی جو ہے نا وہ چیز اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے اس پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے 1-2 دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.